اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی جی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا. اس کے اوپر آیات سے بھی روایات سے بھی بتایا کیا یہ بالکل، اور یہ بھی بتایا کہ بالکل واضح بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آخری نبی ہمارے آخری نبی ہی آخری نبی ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی، اور ہم آخری امت ہیں، نہ کوئی اور امت ہے. لہذا جی لیکن سوال اس کے بعد یہ کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ اگر کیا وہ ضرورت ان لوگوں کو جو ضرورت تھی نبی اور نبی کی شریعت کی یا احکام کی جو قائد ان کی، ان لوگوں کو اگر ضرورت تھی تو کیا وہ ضرورت ہمیں نہیں ہے جی؟ یا اگر پوری ہو گئی ہے ضرورت تو پھر نبوت پہلے ہی کیوں نہیں ختم ہوئی، ہمارے نبی پہ ہی کیوں ختم ہوئی؟ تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں کہا تھا، اس پہ غور و فکر کرنے کی، آپ ان پہ دھیان دیجئے. کیا سب سے پہلی بات تو یہ بات چل رہی تھی نا کہ تمام نبی جو ہیں وہ ہاں کہ جتنے بھی تمام انبیاء کے جو اہم جو اصول ہیں وہ یہی 4 اصول تھے: خدا پر ایمان، اس کی معرفت، معاد اور اس کے موت کے بعد کی زندگی، انبیاء پر ایمان، اخلاق. ٹھیک ہے، انہی اصولوں میں تمام نبی مشترک. دوسری بات، اگرچہ جو آسمانی دین ہیں ان کے اصول ایک سے ہیں، سب میں یہی بات ہے، توحید یہ وہ سب، لیکن سارے ایک جیسے حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ مطالب آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کو پہلے ہی دن سے اسے انگلش گرامر پڑھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ اسے آہستہ 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 آہستہ. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کیا نعوذ باللہ کیا خدا کو اگر ان کی شریعت پہلے کیا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی تو کیا نعوذ باللہ خدا کو یہ احساس ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بعد میں خدا نے اپنے حکم بدلے؟ نہیں، باتوں کو ترقی دی. جیسے جیسے انسان کے ذہن ترقی، آج کے زمانے کے لوگوں کے ذہن اور ترقی اور علم اس زمانے کے اب سے 100-200 سال پہلے کے لوگوں سے میچ کھاتے ہیں؟ نہیں. ان کی اتنی صلاحیت، اتنا ذہن، اتنا شعور اتنا نہیں تھا. اب بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے معلومات بڑھتی گئی ایسے ایسے قاعدے قانون بڑھتے گئے، درجہ بر درجہ شریعتیں کامل ہوتی رہی، ہر ہمارے نبی تک آ کے مکمل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ لوگ اب صلاحیتوں کے اعتبار سے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب وہ سب چیز سمجھ سکتے ہیں، اس لیے سارے احکام مکمل کر کے بیان کر دیے گئے. پھر یہ بتایا کہ پیغمبر اکرم نے علوم نبوت اور اسلامی احکام کی حفاظت کے لیے، پھر اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی تو ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، تو اس کی حفاظت کے لیے جو شریعت لائے تھے اس کے لیے ائمہ کا انتظام کیا، ائمہ کا جی جانشین بنا کے گئے. اور اس کے بعد قرآن، سنت، سیرت اور ائمہ معصومین کے احادیث اور اسلامی جو علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں وہ عقل کے ذریعے احکام کو استنباط کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ان کی اجازت دی ہے کہ جو مجتہد بنے وہ استخراج کریں ان سے احکام. قرآن کے علاوہ بے انتہا احادیث جو موجود ہیں ائمہ کی ہمارے پاس، اس سے اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. آج یہاں سے نمبر 5، عصر پیغمبر کے لوگ عقلی ارتقاء کے اعتبار سے اس لائق تھے. جی ہمارے پیغمبر کے زمانے کے لوگ اپنی عقلی بلندی اور اس کے اعتبار سے اس لائق تھے کہ نبوت کے علوم کی وہ قدردانی کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں. اسی لیے ان کی تبلیغ اور حفاظت میں ہمیشہ کوشاں رہے، دین کی تبلیغ میں کوشش کرتے رہے. پیغمبر کے زمانے والوں میں اتنی صلاحیتیں تھیں کہ آسمانی کتاب قرآن کو حافظوں کے حفظ اور کاتبوں کی کتابت کے ذریعے سے وہ محفوظ رکھ سکتے تھے. اگر پرانے زمانے کی شریعتیں لوگوں نے بدل دیں تو وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو محفوظ رکھ پاتے، اس لیے بدل دی انہوں نے. توریت والوں نے توریت، انجیل والوں نے انجیل، زبور والوں نے زبور، سب تحریفیں کر دیں. لیکن ہمارے نبی کے زمانے کے لوگ اس قابل تھے کہ وہ ان کو محفوظ رکھ سکیں.
اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے وہ ذخیرہ چھوڑ کر جائیں، میراث چھوڑ کے جائیں. اتنی صلاحیتیں تھیں. اسی طرح عقل اور اسباب و وسائل، جو ساز و سامان یہ سب چیزیں تھیں، اس کے لحاظ سے ہمارے نبی کے زمانے کے لوگ اس منزل پر فائز تھے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی سینکڑوں احادیث کو زمانے کے حادثات اور اس میں دخل اندازی سے محفوظ رکھیں. حدیثوں کو دیکھیے محفوظ ہو کے آئی نہیں آئی ہم تک، اور ایک بے نیاز علمی خزانہ آئندہ نسلوں کے حوالے کر سکے. اتنی استعداد، اتنی صلاحیت تھی. اس لیے اب ظاہر سی بات ہے جب صلاحیتیں اتنی اوپر تک پہنچ گئی ہوں کہ وہ ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہوں، قرآن کی بھی، آیات کی بھی، روایات کی بھی، تو اب نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس کی ساری شریعت ایک ساتھ بھیج دیا. اب جتنی بھی آنی تھی اب اسی کے تحت انجام دیتے رہیے. اب اتنی صلاحیت لوگوں میں ہے، لہذا پھر جب کوئی ضرورت نہیں تو انبیاء کا خاتمہ. ایسے زمانے میں حضرت ہمارے رسول مخصوص اسباب و وسائل کے ساتھ رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے. ایک ایسے زمانے میں آپ رسالت پر فائز ہوئے اور سب سے اونچی اور معراجی مفاہیم سے بھری ہوئی قرآن کریم جیسی بے نیاز کر دینے والی آسمانی کتاب آپ لے کر آئے کہ اس میں سب کچھ تھا نیز، اور اعلیٰ تعلیمات اور محکم اصول و قوانین مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد امامت کے ذریعے دین کو کامل کر دیا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو دین کا محافظ اور اپنی راہ کا مطیع بنا دیا کہ میرے راستے پہ رہیں. تو ایسے منصوبوں پروگراموں سے اب جب اتنے انتظامات ہو گئے، اتنے پروگرام کر دیے گئے قیامت تک کے لیے، سارے قاعدے قانون اگر دے دیے جائیں نہیں یہ محفوظ رکھنے کے قابل ہیں، ان کی اتنی صلاحیتیں ہو گئیں کہ سمجھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں آیات و روایت سے. تو اب جب اتنے ہو چکا تو اس امت اسلامیہ کو بے نیازی حاصل ہو گئی. اب یہ بے نیاز ہو گیا کہ اب کوئی نبی آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارسال رسول بھیجے جانے کی ضرورت سے برطرف ہو گئی. ساری چیزیں ضرورتیں پوری ہو گئی، لہذا اب نبی بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، نبی بھیجنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ اب انسانوں کی صلاحیتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ تمام شریعت کو ایک ساتھ ان پہ بھیج دیا جائے اور وہ اسے برداشت کر سکے، کنٹرول کر سکے، اسے محفوظ رکھ سکیں اور اپنی امتوں کو، اس میں آنے والی نسلوں کو سونپ سکیں. لہذا یہ ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے نبوت کے خاتمے کا فلسفہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہمارے نبی کے اوپر ہی نبوت کا خاتمہ کیا گیا، اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا ریزن ہے، تو آپ بتائیے کہ اس لیے کہ پرانی امتیں ذہن و صلاحیت کے اعتبار سے، پہلی بات تو تمام انبیاء اصول ان کے سب ایک تھے، دعوت ایک تھی، لیکن فرق صرف کیپیسٹی کا تھا، ذہنی استعداد کا تھا. اس زمانے کے لوگ اتنے نہیں تھے کہ ان پہ ساری شریعت ساری مکمل کر کے ان پہ بھیج دے، وہ نہیں محفوظ رکھ پاتے، نہ سمجھ پاتے، نہ کر پاتے. اس لیے آہستہ آہستہ جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے صلاحیتیں استعداد بڑھتی گئی، ایسے ایسے دین و شریعت آتی گئی اور آخر میں آ کے کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے کی امت اس استعداد اور اس صلاحیت کی مالک تھی کہ وہ تمام شریعت کو برداشت کر سکے، اسے محفوظ رکھے، آیات و روایات کو بچا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی نے ہمارے ائمہ کا بھی انتظام کیا اس کی حفاظت کے لیے، اور اجتہاد کا دروازہ کھلا کہ آپ وہ جو بھی مجتہد بنے اور اس کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو اسپیشلسٹ ہو جائے تو وہ قرآن و روایات سے مسائل نکال سکتا ہے. لہذا اس وجہ سے آپ جب یہ سارے انتظامات پختہ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا اور صلاحیت اتنی ہو گئی، لہذا پیغمبر کی اور کسی اور نبی کے آنے سے ہم بے نیاز ہو گئے. اب ہمیں وہ چیزیں جو اب اگر نبی بھیجے جاتے وہ چیزیں ہمیں بتاتے، وہ چیزیں ہم پہلے سمجھنے کے قابل ہو گئے، وہ آ چکی ہم پہ. لہذا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارے نبی پہ فلسفہ نبوت ختم ہو گئی. لیکن دیگر گزشتہ انبیاء اور رسول کے لیے ایسے اسباب و وسائل فراہم نہیں تھے. آپ سے پہلے جو اور نبی تھے، مثلا آپ سے پہلے جناب عیسیٰ تھے، جو اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے یہ وہ کہا تھا نا کہ ان پہ کیوں نہیں نبوت ختم ہوئی. اس زمانے کے لیے آپ ان انبیاء کے لیے یہ سارے اسباب و وسائل ذرائع موجود نہیں تھے جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھے کہ امت میں اتنی استعداد، قوت و صلاحیت تھی سب کچھ کرنے کی. یہ تو اس لیے، اور پھر حفاظت کے انتظامات بھی پختہ تھے، سب کچھ تھے، اس لیے ان کے ہاں یہ وسائل اسباب فراہم نہیں تھے اور انبیاء کے، اس لیے وہاں پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ہمارے نبی پر آ کر ختم ہوئی. غور کیجیے اور جواب دیجیے. سمجھ میں آیا روحی میم، فاطمہ زہرا، عارفہ، غازی، وسیم، جون، علی عباس، عفنان، جوہر؟ غور کیجیے اور جواب دیجیے. پیغمبر اسلام کی خاتمیت کے کیا معنی ہے؟
خاتمیت کے معنی یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی امت اور نہیں آئے گی، بس آپ ہی آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کون سی آیت پیغمبر اسلام کی خاتمیت پر دلالت کرتی ہے؟ اوپر دے رکھی تھی جو میں نے قرآن کھول کے بھی دکھائی تھی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ سورہ اوپر لکھی بھی نہیں ہے، دیکھو پاورقی میں لکھا ہوا ہوگا، سورہ احزاب میں کس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح خاتمیت پر دلالت کرتی ہے یہ آیت، کیونکہ صاف لفظوں میں اس میں ہے کہ خاتمیت۔ حدیث منزلت کیا ہے؟ حدیث منزلت یہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، اور یہ دیکھیے غلط ہو گیا، یہ یہاں پہ ہونی چاہیے۔ خاتمیت پر کس طرح دلالت کرتی ہے یہ حدیث منزلت؟ اس طرح سے کہ رسول نے کیا کہا، مجھے جو تم سے مجھے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی وہ ان کے چچازاد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، وہ نبی تھے، یہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سب چیزوں میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد نبی تھے، میرے بعد نہیں ہے، میرے بعد نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ آخری ہیں، اس لیے خاتمیت پہ دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو کس عنوان سے تعارف کرایا؟ خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کے عنوان سے اپنے آپ کا تعارف کرایا کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں۔ ابتدائے اسلام کے مسلمانوں نے شروعاتی دور میں جو مسلمان تھے آپ کو کس طرح قبول کیا؟ تو الگ الگ طرح سے، کسی نے آپ کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر، کسی نے آپ دین اسلام کے مفاہیم اور معنی کو، کسی نے معجزے کے ذریعے، الگ الگ۔ لیکن ابتداء اسلام میں آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے شروعات کی۔ کیوں پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگوں کی صلاحیت اور استعداد پختہ ہو گئی تھی، حفاظت کے پورے انتظام کر دیے گئے تھے۔ ختم نبوت کا فلسفہ کیا؟ یہی وجہ جو بھی اوپر بتائی۔ کیوں گزشتہ انبیاء کے ذریعے نبوت؟ دیکھیے تینوں ایک ہی باتیں ہو گئی ہیں، تو سوال بس انہوں نے تو ایسا لگ رہا تھا سوال بنانے کا شوق ہے انہیں، ورنہ تینوں کا ایک ہی جواب ہے تقریبا۔ جی کیوں پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہو گئے؟ ختم نبوت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں وہی بات ہے، گزشتہ انبیاء پہ اس لیے ختم نہیں کیونکہ ہمارے اس زمانے کے لوگوں میں اتنی صلاحیت، کیپیسٹی، استعداد نہیں تھی کہ وہ محفوظ رکھ سکیں، اور ان کی حفاظت کی کوئی، اور ان کی ذہنی صلاحیتیں، استعداد بھی اتنی نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے نبی پہ کیونکہ یہ چیزیں تھیں، سب انتظامات ہو گئے، تو اوپر سے ائمہ کا انتظام بھی ہو گیا تھا، کر دیا تھا، اس لیے مکمل کر دیا دین کو۔ جی یہ درس تمام ہوا، انشاءاللہ کل 9واں سبق پڑھیں گے، دین احکام کی مضبوطی، استحکام اور انسان کی تغیر پذیر زندگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔